الرحمن الرحیم جی میں ہوں ڈاکٹر عرفان ڈار، بائی پروفیشن کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ اور ریہیبلیٹیشن اسپیشلسٹ ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک انتہائی اہم ٹاپک جو ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے کہ کہیں پہ چوٹ اگر جسم میں آئی ہے تو اس کے لیے گرم ٹکور کریں یا ٹھنڈی ٹکور کریں۔ گرم ٹکور کا کیا انڈیکیشنز ہیں اور برف کی ٹکور کی کیا انڈیکیشنز ہیں، ان دونوں چیزوں پر میں آج بات کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ لوگوں کو ایکیوٹ ٹراما ہوا ہے، ایکیوٹ انجری ہوئی ہے، یعنی کہ ایک دم اگر کسی کو چوٹ لگی ہے تو اس ایریا پہ فار دا ٹائم بینگ بلڈ کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ اس ایسوسیٹڈ ایریا، فار ایگزامپل نی جوائنٹ پہ اگر آپ کسی کو چوٹ لگی ہے، یا اینکل سپرین ہوا ہے، یا شولڈر پہ اگر کسی کو انجری ہوئی ہے یا چوٹ لگی ہے یا دباؤ آیا ہے، تو اس ایسوسیٹڈ ایریا پہ یا اس کے ارد گرد جو مسلز ہیں اور ایریا ہے وہاں پر بلڈ کی سپلائی کم ہو جائے گی۔ بلڈ کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے وہ جو ایریا ہے اس ایریا میں ویزو ڈائلیٹیشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ ان کے کھلنے کی وجہ سے بلڈ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بلڈ زیادہ جب آتا ہے تو بلڈ کی ڈفرینٹ انگریڈینٹس ہیں، بلڈ کے ڈفرینٹ انگریڈینٹس وہاں پہ جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کچھ اس میں سے گزر جاتے ہیں اور کچھ وہاں پہ انفلیمیٹری پروسیس کو کاز کرتے ہیں۔ انفلیمیٹری پروسیس جب شروع ہو جاتا ہے اس ایسوسیٹڈ ایریا پہ، فار ایگزامپل شولڈر پہ اگر آپ کو چوٹ آئی ہے، ایکیوٹ انجری ہوئی ہے، تو اس میں آپ نے اسیس کرنا ہے کہ آپ کا وہ ایریا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ اگر تو وہ ایریا آپ کا ٹھنڈا ہے اور اس ایریا پہ صرف پین ہے، سویلنگ نہیں ہے، تو یاد رکھنے والی بات ہے وہاں پر گرم ٹکور کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو ایکیوٹ پرابلم ہے، فار ایگزامپل رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے یا آسٹیو آرتھرائٹس ہے، جس طرح ہمارے اولڈ ایج لوگوں میں یا ہمارے ایسے فیمیلز جن میں 50 پلس یا 40 پلس پہ آسٹیو آرتھرائٹس جوڑوں کے گھساؤ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ان لوگوں میں کرونک یہ پرابلم ہوتا ہے۔ کرونک کا مطلب ہوتا ہے 4-5 ماہ یا سال پرانا پرابلم۔ ایسے پرابلم جن بھی جوائنٹس میں یا جس ایریا میں، باڈی کے ایریا میں ہوگا، اس پہ آپ نے دوبارہ اسی طرح ایکیوٹ انجری کی طرح اسیس کرنا ہے کہ وہ پارٹ آپ کا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ کرونک جو پرابلمز ہوتے ہیں وہاں پہ نارملی وہ ایریا جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس پہ سویلنگ ہوتی ہے، ریڈنس ہوتی ہے۔ اگر سویلنگ ہو اس پارٹ پہ، اس جوائنٹ پہ، یا ریڈنس ہو، اس کے علاوہ پین ہو، وہاں پہ ویزو کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے، خون کی نالیاں تنگ ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پر آپ نے برف کی ٹکور کرنی ہے۔ اور برف کی ٹکور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے برف کے جو کیوبز ہیں وہ ڈائریکٹ اپلائی اس ایریا پہ نہیں کرنے، آپ نے برف کے کیوبز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ان کو ڈیوائیڈ کر کے یا ان کو کسی بھی چیز سے آپ نے ان کو کرش کر لینا ہے۔ اس برف کو کرش کر کے پھر آپ نے ٹاول کے اندر اس کو اچھی طرح ریپ اپ کر لینا ہے، لپیٹنا ہے، اور پھر اس افیکٹڈ جوائنٹ پر، فار ایگزامپل شولڈر ہے یا آپ کا نی ہے یا اینکل سپرین ہوا ہے یا آپ کا لو بیک پہ اگر کوئی چوٹ کسی کو آئی ہے یا کرونک پرابلم ہے، تو اس ایریا پہ آپ نے برف کی ٹکور 10 سے 15 منٹ برف کی ٹکور اس ایریا کے اوپر سرکل فارم میں کرنی ہے۔ اور سرکل فارم میں کرنے کے بعد آپ نے اس ایریا کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ سردیوں کے موسم میں جو کرونک پرابلمز جن کو ہوتے ہیں ان میں پرولانگ ہوتا ہے پین، اور پین کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ برف کی ٹکور کریں گے تو شاید ہمارا پرابلم بڑھ نہ جائے، لیکن یہ دوبارہ آپ کو یہ بات ریمائنڈ کروانا چاہوں گا کہ جہاں پہ کرونک پرابلم ہوگا وہاں پر آپ کی سویلنگ ہوگی، آپ کا ریڈنس ہوگی اور پین ہوگی، اور وہ جوائنٹ جو ہے وہ آپ کا سٹف ہوگا، اس پہ آپ نے برف کی ٹکور کرنی ہے۔ اور پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کا ایکیوٹ انجری ہے تو اس پہ آپ نے گرم پانی سے، گرم پانی کی بوتل سے یا تولیہ گرم کر کے سخت گرم پانی میں وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں، یا کوئی بھی آپ وے یوز کر لیں گرم پانی کو سے ٹکور کرنے کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر لازمی کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و جزاک اللہ۔ تھینک